جعل نبينا خاتم النبيين ومن علينا إذ بعث فينا رسوله الكريم والصلاة والسلام على سيد الخلق والأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهادين المهديين وعلى أوليائه الكاملين وعلى علمائه الربانيين وعلى أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درشی پڑھو الصلاة والسلام عليك يا وعلى آلك وصحابك يا محبوب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا قائد الغر المحجلين
نعت شریف دے چند اشعار میں پیش کرا گا. ترانہ یا رسول اللہ جڑا میرے نال مل کے پڑھ سکے پڑھیا، جے نہ پڑھ سکے تے مرضی نال سبحان اللہ. بڑے بڑے آلہ کلام اور بڑے بڑے آلہ پڑھن والے بہو میری سمجھ تو بالا ہے بہو آلہ میری سمجھ تو بالا. پتہ نہیں لگتا نور جائیں کہ تو کم از کم بندہ تھوڑا جہا خیال کرے. ڈانڈے لاش پھر آندے نے میاں تنویر بڑا وسیل لائے بڑا غصہ کر کی کرے میاں تنویر. میں سنی ہاں تے اپنی سنی شناخت نہیں تے میں ختم کر سکتا. کوئی ایسا کلام جڑا قرآن و حدیث دے مطابق نہیں، ساڈا اس کلام نال کوئی تعلق نہیں اور نہ اس پڑھن والے نال ساڈا کوئی تعلق. وہ دی اپنی ذمہ داری وہ جواب دے. ساڈے اہل سنت و جماعت دے نزدیک کلام وہی معتبر ہے جس کلام دی بنیاد یا رب دا قرآن ہے یا سونے نبی دا فرمان. تے ٹیوناں بھی چینج کرنیاں چاہیے. ایویں بس ایک ٹیون بنائی وہ تے لگ پے پتہ ہی نہیں لگتا کیا کر دے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جو سزا دیتی ہے نا وہ سزا دسا تو پھر تو یہ غصہ کر پاؤ. آپ اپنے ہی خود ہی اپنے حال پہ کرم فرمائیں. ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. داڑھی شریف رکھو چہرے تے میں یاری کلام پڑھیا کرو. ساڑھے سر تے بہو اسی تو سر تے بہن واسطے تیار. باشرہ ہو شروع سے پوری امت کا ہے نعرہ یا رسول اللہ. بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یا بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یا رسول اللہ. بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یا صحیح مسلم میں لکھا ہے صحابہ نے لگایا تھا. صحیح مسلم میں لکھا ہے صحابہ نے لگایا تھا. مدینے کے گلی کوچوں میں نعرہ یا رسول اللہ. مدینے کے گلی کوچوں میں نعرہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. مدینے کے گلی کوچوں میں نعرہ
اور پاؤں جب سن ہوا ابن عمر کا دور طیبہ سے، پاؤں جب سن ہوا ابن عمر کا دور طیبہ سے، مدد کے واسطے اس نے پکارا یا مدد کے واسطے اس نے پکارا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، مدد کے واسطے اس نے پکارا یا رسول اللہ، شروع سے پوری امت کا ہے نعرہ یا، اور صرف ایسا دنیا ہے نہیں، معاشر دے میدان وچ بھی حضور دی شفاعت انہوں ملنی ہے جنہیں نعرہ لاؤنا ہے۔ مولویوں تہاڈا بیڑا گرک ہوئے اج منو، اوے اج منو مرو، اوتھے تے سارے ہی آخنے سونیا تو ہی ساریاں کل جا کے ساریاں دے بوے تے جانا ہے تے انہاں آخنا اذهبوا الى غیری اذهبوا الى غیری، کسی اور وال جا، حضور فرمانا ہے آنا لہا، سارے آخنے کسی اور وال جا، حضور فرمانا ہے آنا لہا، ادھر آ، میں ہاں میں ہاں میں ہاں، اے بخاری ہے میں ہاں، مولوی جی اتھے بھی بیڑا پار ہو رہی ہونا ہے جنہیں صدا کے لاؤنی، بڑے بڑے مرن تیتھے آؤ، آج لے ان کی پڑا، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں تو ملا اگر مان گے۔ حضرت علامہ شیخ الحدیث و تفسیر علامہ غلام رسول قاسمی مقطع دے اندر کیا آخ گیا، اجدہ کلام میں پڑھنا ہے شیخ الحدیث سے، علامہ فہم ہے، جن کو پتہ ہے میں کیڑا لفظ چوز کرنے دیکھیں میں لکھنے، حضرت علامہ غلام رسول قاسمی فرماندے نے شفاعت قاسمی ہوگی اسی کی دیکھ لینا تم، شفاعت قاسمی ہوگی اسی کی دیکھ لینا تمہیں، حشر کے روز بھی جس نے پکارا یا، حشر کے روز بھی جس نے پکارا یا رسول اللہ۔ اگر یہ کوئی گانے کا ٹیون آئے تو میں کہا میں فوراً بدل جاؤں، آپ میں فوراً بدل جاؤں، کیڑی کیڑا میں مجھے پتہ ہے
میں صرف یہ پیا نا بھی میں کسے نو کسے فنکار نو نہیں سنیا، ایک ساری گل میری ہے، میری ہے۔ اگر پھر بھی کوئی گل آوے تو پھر میں دسیا ضرور نے، میں تنقید نہیں کرنا، میں تمہیں اصلاح پہ کرنا، ایک چیز دسو تاکہ انہوں نے بھی پتہ لگے میں جو گل کرنا پیا سپیکر اصلاح بھی سپیکر ہی ہونی چاہیے۔ ایک پوری ہے تیاری نہیں، او خدا دا واسطہ انہوں سنیا جا کے دوبارہ تو پھر پڑھیا جی جڑا میں پہ پڑھنا تو پھر تسی غلط نہ گل کرو، غلط نہ گل کرو، میں نے پتہ لگتا پیا نا بھی آؤندی پی ذہن چ بعد آکھن گے میں نا ساری گل کھول جائے نہیں ترنم ہی تو وہی ہے نا، نور جان توجہ کرو، شروع سے پوری امت کا ہے نعرہ یا رسول اللہ، کسے گانے سے دھیان نہیں ہے، بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یا رسول اللہ، حشر کے روز بھی جس نے پکارا یا رسول اللہ، 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 یا نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول عطا اللہ سینہ پاٹ جیسی ہے نا دو یا رسول اللہ، حشر کے روز بھی جس نے پکارا یا رسول اللہ، یا رسول تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ جل جلالہ و تم برہانہ و عظم شانہ و جل ذکرہ و عز اسمہ رب ذوالجلال دی ذات والا صفات دے واسطے
تو ساڈا سب دا خالق بھی ہے، کل کائنات دا مالک بھی ہے، بے نیاز بھی او دی ذات ہے، قادر مطلق بھی او دی ذات ہے، ساری کائنات او دی محتاج ہے، او کسی دا محتاج ہے نہیں ہے، نہ کوئی او دی ذات وچ او دا شریک ہے، نہ کوئی او دی صفات وچ او دا شریک ہے، نہ کوئی او دی عادتاں وچ او دا شریک ہے، نہ کوئی او دے اقوال وچ او دا شریک ہے، نہ کوئی او دے افعال وچ او دا شریک ہے۔ بیلیو سجنوں ساڈا رب وحدہ لا شریک ہے، بے نیاز قادر مطلق رب ذوالجلال دی بے نیاز بارگاہ وچ اس دی ذات و صفات دے لائق حمد و ثنا عرض کرنے تو بعد درود لامحدود بارگاہ سرور کائنات تاجدار کائنات باعث تخلیق کائنات وجہ تخلیق کائنات مقصود تخلیق کائنات میرے اور آپ سب دے کریم آقا رحیم آقا جناب احمد مجتبیٰ کریم نبی محمد مصطفیٰ قرۃ اعیننا بتربۃ علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بارگاہ ناز دے اندر بسد عجز و نیاز ہدایہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد زینت مسند صدارت پروردہ آغوش ولایت آل نبی اولاد علی پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ عالی مرتبت حضرت القبلہ پیر سید طاہر حسین شاہ سے ہمدانی مد ذلکم العالی ودامت فیوزکم العالی وزید شرفک نہایت واجب الاحترام علماء کرام نعت خانان شیری لسان نقیب محفل جملہ احباب اہل سنت غیور سنی بھائیوں پنڈال بھی سادات کرام تشریف فرمانے کسر نفسی تو کم لیندے ہویا اگے تشریف نہیں لے آئے لیکن وہ پیچھے بہ کے بھی ساڑھے سر متھے سنی سید ہوئے اسی تے جان دینا استے بھی تیار ہونے اللہ سلامت رکھے حضرت العلام حضرت علامہ مولانا حافظ عبدالکریم صاحب نے فقیر نو حکم فرمایا اور انہوں نے حکم تے لبیک آخ دیاں آہ کر حاضر ہے اللہ کریم میں جڑی نیت نہ لایا میں نے میری نیت مطابق اور تہاڈیاں نیتاں دے مطابق اجر جزیل عطا فرمایا جلسہ دستار فضیلت یا ردائے فضیلت اس حوالے نالے پروگرام انعقاد پذیر ہے میں فضیلت دے علم دے حوالے نال بھی گفتگو کرنی ہے تے لبیک تے بھی گفتگو کرنی ہے میں برخوردار نے نوجوان نے حافظ صاحب نے علامہ صاحب نے قاری صاحب نے جو بھی ہے میں نہیں پتا اور جو بھی محبت بیان کی تھی میں مودی جی کو تھوڑی تشریح کرنی ہے کہ لبیک دا معنی کے لبیک آہ کے تے کدے نل عہد وفائے تے پھر حال کی ایک پاس زبان تے لبیک یا رسول اللہ دوجہ پاس سویرے سویرے جا کے نائی کلوں رگڑا کے آکے تے پھر آکے لبیک یا رسول اللہ تے او دی جو جھوٹا کوئی نہیں لبیک دا معنی ہے حاضران میں حاضران یا رسول اللہ اے اللہ دے رسول میں حاضران تیری بارگاہ چ حاضران اے عقیدہ رکھ کے نعرہ لائی دا ہے بھئی سونا مدینے علا اپنی قبر انور تشریف فرما ہو کر کے ہر غلام دی سندہ بھی ہے تے ہر غلام نو ویندہ بھی ہے اگر چاند کے حضور تشریف ہی لے جا
مال جسد مال جسم جتھے جان حضور جا سکتا. یہ حضور دے سامنے بندہ عرض کردا ہے باویں اسی نہیں حضور نو ویندے حضور سانو ویندے پے ہوندے. نالے زبانوں آندا لبیک یا رسول اللہ سونیا میں حاضر ہاں میں حاضر ہاں. اے حضور نال عہد وفائے زبانی آکھے سونیا میں حاضر ہاں جھوٹ نہ چھڑے داڑھی منڈانا نہ چھڑے 5 ویلے دی نماز دی پابندی نہ کرے لبیک یا رسول اللہ آکھے او دا لبیک قبول نہیں ہونا. لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ او دا ہی قبول ہونے جنہیں اپنی زندگی میرے مصطفیٰ دی سیرت و سیرت صورت میں اور ایک گل یاد رکھو میں اپنا نظریہ پہ پیش کرنا میں اپنی عقیدت پہ پیش کرنا میں کسے نہ کوئی غرض نہیں. لبیک دا نعرہ جڑا ووٹ واسطے لائے بڑی زیادتی ہے. لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ جڑا ووٹ لین واسطے لائے میرے نزدیک میں سمجھنا زیادتی ہے. جائز ہے کوئی حرج نہیں. گل میری سمجھنا دھیان نال ایویں نہ فتوی ٹھوڑ دینا. لبیک دا نعرہ صرف ووٹ واسطے لانا بڑی زیادتی ہے. ووٹ تے بڑی چھوٹی گل ہے بڑی دور دی گل ہے. لبیک دا نعرہ لانا ہے تے اے نیت ہونی چاہیے سونیا تیرے دین واسطے میری جان بھی حاضر ہے میرا مال بھی حاضر ہے. ووٹ دی کیڑی ہے ووٹ تے آپ ہی آ جائے گا جدو لبیک یا رسول اللہ آکھن والا اے نیت رکھے گا سونیا میں جینا بھی تیرے واسطے بھی میرا مرنا بھی تیرے. ووٹ دی کیڑی ہے ووٹ دی حیثیت سان بھی ہے. اصل حضور دی غلامی اصل حضور نال وفائے اصل حضور دے دین دی پابندی ہے. جدن تساں حضور دے غلام بن گئے نا پورے جی جدوں صحابہ والے راہ تے آ گئے نا پورے انشاءاللہ تبارک و تعالی قادیانیاں آپ ہی بسترے گول کر کے نس جانا ہے. حلے مضبوطی نہیں ایمان کلمہ پڑھ کے ایک قلعے دے وک جائے کہ لبیک کیوں شاہ جی وکے نے کوڑے سامنے دلیلہ نے میرے کول دلیلہ نے میں کوئی پہلی باری چنے آؤٹ نہیں آیا میں بہوں باری چنے آؤٹ آ چکے ہیں. اللہ محمد علی رضا صاحب جانے دو تجھے میرے سامنے لوگ جڑے میرے مجمع جا کے لبیک یا رسول اللہ دے نعرے لاندے رہے پھر بعد چو پتا چلے جی قادیانیاں نے اینا کو دیتا تے ماں ایمان تا بیڑا غرق کر بیٹھے اور جدو تیرا ایمان مضبوط ہو گیا دنیا دی ساری جاہو جلال مالو متا جاہو حشمت جدو تو میرے مصطفیٰ دے قدمات قربان کر چھڑی اللہ دی عزت کی قسم ہے جدو کائنات جو تیرا صدا کر کوئی نہ ہویا آپ پہ نظام مصطفیٰ اس ملک چاہ جانا میرے امام نورانی شاہ احمد نورانی صدیقی نبر اللہ مرقدہ و طال اللہ درجاتہ جدوں اے بل پاس ہویا تو جان دے علماء تشریف فرمانے جیڑا بندہ اس مجلس اچ موجود سی راتی انہیں میں نے ایک گل سنائی دو اگے تے پڑھی سی نا انہیں راتی اپنی سنائی کھڑیاں خاص میں گیا سا جتھے حضرت علامہ اکرم رضوی صاحب شہید ہوئے قادیانی لاہوری گروپ پایا انہیں کہ 2.5 کروڑ ہے آکھو کافر نے پر لاہوری کھڑ دیا جی لاہوری کھڑ دیو آپ نے ٹھوکر مار کے وہ بندہ آکھ دے آپ کھڑے ہوئے کنڈی دا سہارا لے کے کھڑے ہوئے تے ان کر کے ٹھڈا ماریا فرمایا میرا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے
لبیک دا نعرہ لانا سوکھ ہے، نبھانا بہت اوکھا ہے۔ علماء تشریف فرمانے اللہ نے حکم فرمایا سونے ہجرت کر جا، ہجرت کر جا، مکہ شریف چھڑو تو چلو یسرب نو مدینہ بناؤ۔ حضور تشریف لے گئے، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نو بستر تے لٹایا، صدیق اکبر نو نال لیا، پھر جنو جنو حکم فرمایا جی میں حکم فرمایا ہجرت کر کے مکہ چھڑ کے مدینہ شریف آ گئے۔ جی کہ نہیں، جی میں حکم ہویا مکہ شریف چھڑیا تے ہجرت کر کے مدینہ شریف ٹر گئے۔ کسے ہک صحابی بھی اے نہیں آکھیا سونیا مال تے مکے، گھر مکے، اولاد مکے، تجارت مکے، خاندان مکے، جملہ ضائع نہ کرے آجے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا چلو چلو مکہ چھڑو مدینے آ جاؤ۔ کسے سے ابھی بھی یہ نہیں آکھیا سونیا مدینے جاوانگے تے کی کرانگے، کیویں رمانگے، کیویں کھامانگے، کیویں پیانگے، کیویں گزارا ہوئے گا، ساڑھا سب کچھ تے ایتھے بے۔ کسے سے ابھی یہ نہیں آکھیا ایہی جملہ لکھ لیا لبیک۔ حاضر سونیا حاضر سونیا حاضر زبانی آکھئے لبیک یا رسول اللہ۔ جدو حضور دی عزت دے پیرا دین دا ویلا آوے تے پھر آکھئے دکان بند کرنی ہے کی میں چلے گی، پٹھے کی میں پہن گے، دکان بند ہو گئی کی میں بال پلن گے۔ یہ گلنا پھر سجدیاں نہیں، جوڑ ہی نہیں، لبیک دا تے دنیا داری دا جوڑ ہی نہیں۔ یہ تو لبیک جو آپ شڑیا تو پھر سب کو جو دور تو قربان ہے۔ کسے سے ابھی یہ نہیں آکھیا سونیا کی کرانگے؟ حضور فرمایا چلو ساریاں سب کچھ چھڑیا تے مکہ شریف چھڑ کے مدینہ طیبہ آ گئے۔ صحابہ نے اے سبق دیتا ساڑھا سب کو جو اتھے وے جتھے ساڑھا کملی والا ہے۔ جدو غلام دا اینج دا نظریہ ہو جائے نا پھر لبیک آنکھیں سب کچھ ہو جائے گا۔ پہلو اس تربیت دی ضرورت ہے، لبیک یا رسول اللہ دا مفہوم اندر پاؤن دی ضرورت ہے، سمجھان دی ضرورت ہے۔ بیلیا جدو ادا کرنا پہ اپنے دل تے اپنے دماغ نو حاضر رکھ، میں کدے سامنے عزیہ کرنا، پھرنا نہیں، ہلنا نہیں، جھکنا نہیں، وکنا نہیں، پیشہ نہیں ہٹنا۔ جانتے جا سکتی ہے پر محبوب کریم دا دیتا ہویا ایمان نہیں جا سکتا۔ لبیک دا حق ادا کیتا ہے تے میرے ممتاز حسین قادری کیتا ہے۔ کل سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور دوسری طرف ایک ہوتے لبیک یہ نیا نعرہ ہے، لبیک تو صرف اللہم لبیک ہوتے۔ یہ تو نے پہلے یا رسول اللہ کہتے تھے، اب ساتھ لبیک۔ میں کہ مولوی جی قرآن نہیں جو پڑھے پڑھے تو میں کیا ہوتا ہوں سناما لبیک قرآن اچھو، حضور واسطے لبیک قرآن اچھو۔ جی اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اے ایمان والی ہو، اے ایمان والی ہو،
توجہ رکھنی ہے، یا ایوہ الناس نہیں فرمایا، فرمایا اے ایمان والیوں استجیب استجاب یستجاب استجابا ملا مینو دس کی منائے عجابا تو استجابا جی اللہ نے فرمایا جدوں میرا محبوب آکھے، جدوں میرے محبوب دی آواز آئے، جدوں میرے محبوب دی پکار آئے، استجیب تساں آخنا لبئی، میں ترجمہ لبیک کیتا ہے، میرا چینل ہے مولوی نو، جے میں لغتاً اصطلاحاً استجابہ دا ترجمہ لبیک نہ مناما تو میں مسئلہ چھڑ دیا۔ استجیب للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جدوں آ جائے پھر چیبہ جبی نہیں ہونا، کدھرے بھی ہو وہ جدوں میرے محبوب دی صدا آ جائے، میرے محبوب دی پکار آ جائے، میرے محبوب دا بلاوا آ جائے، او ملا تو دے پار نو رونا ہے، اگر نماز پڑھ دیا میرے مصطفیٰ دا بلاوا آ جائے، حکم ہے بے نماز چھڑ کے آنکھوں لبئی۔ راوی ابو ہریرہ روایت جامع ترمذی دے اندر فقیر نے آپو پڑھی، امام ابو عیسیٰ ترمذی اپنی جامع دے اندر روایت لے کے آئے، روایت دا حکم میں پہلوں دس دیا تاکہ ملہ نو کوئی شک نہ روے۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی نے یہ روایت نقل کرن تو بعد فرمایا ہادا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن بھی ہے صحیح بھی ہے۔ علماء تشریف فرمانے میں پتہ ہے حسن بھی ایک حدیث حسن ایک کی حدیث صحیح، یہ دا کی مطلب ہے؟ اصطلاحات حدیث پڑھی ہے نا مولانا احمد علی حرل صاحب نے بھی پڑھی ہے۔ ایک سند اعتبار نال حسن ہے، دوجی سند اعتبار نال صحیح ہے۔ توجہ ہے، حضرت قاضی ابو عیسیٰ ترمذی آپ فرماتے ہیں حدیث حسن بھی ہے صحیح بھی ہے۔ میرے آقا دا غلام حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پہ پڑھ دینے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابی بن کعب، توجہ ہے، نماز شروع ہو گئی، نماز شروع ہو گئی، ادھروں کریم دا بلاوا آ گیا، حضور دا بلاوا آ گیا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دی تاخیر نال پہنچے، میرے آقا نے فرمایا لیٹ کیوں آئے ہو؟ بڑا مزہ لینا جی، لیٹ کیوں آئے ہو؟ حضور نماز پیا پڑھدا سا، میرے آقا میں نماز پیا پڑھدا سا، میرے آقا نے سونے لب کھولے، میرا سونا نبی سونے سونے بول بولے، فرمایا اما تقرأ القرآن،
قرآن نہیں پڑھیا۔ حضور میں نماز پڑھ رہا سا، حضور فرمایا نماز پڑھنا ہے، قرآن نہیں پڑھتا۔ پڑھیا ہے سونیا، پڑھیا ہے۔ فرمایا اسے قرآن چ اللہ میرے ول وحی فرمائی، وحی فرمائی اوہی آیت جڑی میں پڑھی ہے۔ فرمایا ابئی قرآن چ رب فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ قرآن نہیں پڑھیا، حضور حکم ہو گئے۔ گل توجہ نہ سمجھنی ہے، حدیث دا حکم میں پہلو بیان کر چکے ہیں۔ مولوی نو اے اعتراض کرنے دی جرات نہیں ہونی بھی حدیث ضعیف ہے، ایک قابل استدلال نہیں۔ مولوی دی حدیث حسن بھی ہے، صحیح بھی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ڈاکٹر حضرت، حضور نے فرمایا قرآن نہیں پڑھیا، حضور حکم ہوئے فرمایا قرآن چلا نے فرمایا اذا دعاکم استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جدوں بھی اللہ دیو دا رسول بلاوے، جدوں بھی بلاوے، توجہ نہیں کیتی، اذا دعاکم، اذا بمانا کلما، جدوں بھی بلاوے، جب بھی میرے محبوب کی صدا آ جائے، جب بھی میرے محبوب کی پکار آ جائے، ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا، ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں کرنی۔ محبوب پکارے جہاں بھی ہو بولو لبیک سونیا حاضراں۔ ہن اگلی گل دھیان نال سننی، حضرت ابی بن کعب نے نہیں آکھیا سونیا نماز پیا پڑھدا سردا، نماز اللہ کی، اس میں خیال تیری آواز کا ہے۔ سونا نماز میں خلل آ جائے، نہیں 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 او ملا نہیں نہیں، صحابی نے کی عرض کی تھی جملہ ضائع نہ کریا جے، اے نہیں آکھیا سونیا نماز پڑھ دیا کیویں ہوندا، اس واسطے تاخیر ہوئی ہے۔ عرض کی تھی سونیا اج دی معافی دے دو، آئندہ نہیں ہووے۔ آج دی معافی دیو، آئندہ نہیں ہوگا۔ میرے کریم آقا دی بارگاہ چ حاضری لگ گئی تے حضور خوش ہو گئے، فرمایا آ میں تینوں پھر او کلمات سکھاواں جڑے نہ قرآن وچ، جنہ ورگے کلمات نہ قرآن وچ، نہ تورات وچ، نہ انجیل وچ، نہ زبور وچ۔ جدوں حاضری لگ جائے پھر ادھروں کرم ہوندے نے، ادھروں کرم ہوندے نے، تے صحابی دی حاضری لگی کیونکہ انہاں کیا سونیا معافی، اڑے نہیں کیونکہ صحابی سن، کیونکہ صحابی سن، شاہ جی نمہ نمہ ہستے ہو،
ایسے واسطے میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سمجھا گئے تے کی فرماندے نے قدر نبی دا قدر نبی دا ایک ہی جانن قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے میاں صاحب پھر فرماندے نے قدر پانی دا قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغا بھی قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی الحمدللہ آسا سنیاں دا ہر عقیدہ ہر نظریہ قرآن و حدیث تو ثابت ہے قرآن و حدیث تو ثابت ہے قرآن و سنت تو کتاب و سنت تو ثابت ہے لبیک دیئے دو میں صورتہ سامنے آگئی ہیں ایک تے لبیک آہ کے جینا کی میں ایک لبیک یا رسول اللہ ہنا شرک نہیں شرک نہیں میرے آقا کریم فرما گئے شرک نہیں اے امتی شرک کاری نہیں سکتا کیونکہ اے ایمان دی گارنٹی میرے مصطفیٰ دے چھڑی اگر توڑا ذوق اجازت دے تے میں بخاری دی روایت پڑھ دیا یہ روایت میں پڑھی بھی مدینہ شریف پہلی بار روایت پڑھ دینا میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے اس روایت دے راوی نے فرماندے حضور 8ویں سال آئے شہدائے احد دے آکے دعا فرمائی الوداع فرمایا ممبر تے جلوہ گر ہوئے حضور نے فرمایا انا فرط لکم میں اگے جا کے توڑی آسانی دے سامان کرنے میں جڑی گل کرنی ہے صرف موضوع نہ ریلیٹڈ ہو دیتے باس تھوڑی جی کرنی حضور نے اگلے لفظ فرمائے وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْض توجہ ہے پنجابی جا مفہوماً ترجمہ کران سیابا ہن حوض کوثر تے ملسا فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْض حوض کوثر تے ملسا دی توجہ ہے کوئی نہیں حضور فرماتے ہیں حوض کوثر تے ملسا پریشان نہیں ہونا آخری خطبہ ہی حضور دا الوداعی خطبہ حضور فرمایا ملسا اگلے جڑے لفظ نے نا او بہت خوبصورت نے پچھلے بھی بڑے خوبصورت نے حضور دا ہر لفظ ہی خوبصورت ہے پر اگلے ساڑھے عقیدے دے بیان واسطے میرے آقا نے فرمایا وَإِنِّي لَأَنظُرُ إِلَيْهِ مِن مَقَامِي هَذَا وَإِنِّي اور میں لَأَنظُرُ إِلَيْهِ مِن مَقَامِي هَذَا اے میرے غلام
کوثر نو ویکھنے کوثر نو ویکھنے تے بھی باس نہیں کرنا صرف سادہ ترجمہ کیتا اگلے جڑے لفظ نے وَلَسْتُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا اے لفظ حضور نے فرمایا میں نو اس گل دا کوئی خوف نہیں کوئی خطرہ نہیں کوئی ڈر نہیں کہ تسی میرے بعد شرک کرو گے لست اخشى علیکم ان تشرکوا میرا امتی گناہگار تے ہو سکتا ہے جنہیں میرا کلمہ پڑھیا ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا وہ مشرک نہیں ہو سکتا او ملا تو گلی گلی حضور دے غلامہ دے شرک دے فتوے پہ لانا ہے میری آقا فرما گئے نبی دا غلام شرک نہیں کر سکتا ہن ملا تیری مننا یا آمینہ دے لال دی مننا تو دفاع او چگلے تیری کی حیثیت ہے میں تے او دی مننی جدی زبان دے خود خدا بول دائے گل سمجھ آ گئی گھنٹہ کیسے گھنٹہ ہو گیا پورا 15 کو منٹ دو ہور سہ لو 15 کو منٹ ہور کٹ لو عزیز نوکر جو ہے توجہ ہے میرے نبی علیہ السلام دے غلاموں اسے لجپال نبی سونے نبی مجالس علم دے علماء اس دے حوالے نبی رشاد فرمایا میرے آقا نے سونے لب کھول لے تو کیوں نہیں بول لے حضور نے سونے لب کھول لے اے آخ سبحان اللہ میں راتی ایک جگہ دے گل اسے کھڑیاں گل میں سناواں میرے کمرے چ مورے تکلیف ہو گئی تے میں مولا علی پاک کو ٹھیک کرا کے آیا تے میں آکھیا میری کمرے چ تکلیف ہو گئی تے ایک بیلی اندر سبحان اللہ وہ جڑی گل سبحان اللہ علی ہوے او تے سبحان اللہ کیا کرو میرے آقا نے سونے لب کھولے میرا سونا نبی سونے سونے بول بولے فرمایا فَإِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا آج تک تساں سنیا ہے اللہ دے ولیاں دا مدار اے جنت دا باغے حضور نے فرمایا مومن دی قبر اے جنت دے باغات چوں باغے اے مومن دی قبر نو حضور نے جنت دا باغ فرمایا اسے زبان پاک چوں ایک اور مقام نو بھی جنت دا باغ آکھیا سونے کی حکمیں فرمایا جدو جنت دی کیاری کو لو گزرو اپنا حصہ لے لیا کرو اپنا حصہ لے لیا کرو نات خامہ تے لکھ لکھ دو لکھ تے نات خام ہی نہیں نات خون تے جاہل مولویوں نو 50 ہزار دینا لے ہو صرف سواد تے چسکے تے او سجنوں بڑی پوچھونی بڑی پوچھونی انہی دیر تک رب ہلن نہیں دینا جنہی دیر تک اترائے سوال نہیں ہو جانے کتھوں کمایائی کتھے لایائی مدرسے اجڑ گئے
مقروض ہو گئے اے جاہل خطیب تے جاہل نات خون پراڈوان تے لینڈ کرودان تے تیرے پیسے نل پھرن ملان بڑی پوچھونی سنیاں بڑی پوچھونی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامہ خیال کر قطعاً بھی اس مولوی نو نہ بلاؤ جڑا آکھے میں 40,000 لینا ہے میں 35,000 لینا ہے سانو ملا آخدا ہے سرکار کولو منگو تے ملا ساڑے کولو منگدا ہے کڈا جھوٹا ہے او ملا تینو سرکار کولو منگدیاں موت پیندی ہے کرنا بھی کیا کرنا نہ قرآن نہ حدیث کچھ نہیں انجی ہے کہ نہیں بے بیلی سجن ہے کہ نہیں تو پوچھ نہیں ہونی صرف اس واسطے کہ چودھری صاحب نے بڑا خطیب بلایا چودھری صاحب نے بڑا نعت خواں بلایا یہ نہیں پتا چودھری صاحب نے سارا سال سود تے ہی سب کچھ کمایا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ سبحان اللہ جملہ نہیں اِنَّا لِلَّهِ میں کسے نو ہٹ نہیں پیا کردا سنیو صرف تو انو بیدار پیا کرنا سمجھ جاؤ یہ ساڑی قوم کیڑے پاسے ٹور پئی ہے صرف سواد تے صرف چسکے تے اپنا ٹرینڈ چینج کرو جیڑا خطیب 35,000 دے کے صدے ہو انہوں کو مولوی جی حدیث بھی سننی ہے تے عربی ہے ترجمانی عربی متن پڑھو وہ سجن آخ دینے سانو عربی سالنے نچ نہیں پسند اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا توجہ کرو توجہ اپنے آپنو ہوشچ کرو اپنے آپنو لبیک آخ دیو تے ساریاں گلہ پھر حضور دی رضا واسطے میرے آقا نے فرمایا جی تو جنتی قیاری کھولوں گزرو اپنا حصہ لے لیا کرو لوگ بھی مانا چرنا لیکن مانا اصطلاحی پیا کرنا ماں حصہ لے لیا کرو صحابہ نے عرض کی تھی قالو میاب الجنہ سونیا جنت دی قیاری کیڑی ہے میرے آقا نے سونے لب کھولے فرمایا صحابہ مجالس العلم والعلماء فرمایا جتھے میرا دین پڑھیا تے پڑھایا جاوے او جنت دی تیاری ہے میں اکھیا جے اللہ دے ولی دی قبر والی جگہ جنت دا باغ ہے جتھے نبی دا دین پڑھایا جائے او مدرسہ بھی جنت دا باغ ہے دین پڑھایا جائے وہ نبی دا بغض نہ پڑھایا جاتا حضور نال وفا پڑھے ہر مدرسہ نہیں سنیاں دا مدرسہ کیونکہ حضور نے فرمایا ہے اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع ومن دعوت لا يستجاب لها جیڑا علم نفع والا نہیں حضور نے وہ پناہ منگی ہے جیسے علم نبی دا بغض ہوئے او دن رو بھیڑا علم ہی کوئی نہیں او دن رو بھیڑا علم ہی کوئی نہیں تو انہوں ایک مثال صرف چا دینا اسی صرف آنے نہیں چیز بڑے سادہ اللہ کی بات اے بھی مولوی صاحب چھوڑے رہتے میں تنگیر ہوں تو حکام بھی کوئی نہیں یہ دینا دی گھانگے لائی رہتے میں اپنے نال بیتی ہوئی گل تو سنان لگا بھی یہ کڈے لڑتی ہیں نکے تو لے کے بڑھے تھا گند ہوئی ہے میں پنڈی گئے حضور تقریر کر کے دس دن دے جلسہ سی واپس دل کی تا مغرب دی نماز پڑھ لی ایڈا پکڑ نماز کوئی نہیں دعا کرو ہو جاؤ
اللہ کرے تسی بھی ہو جائے. نماز پڑھن واسطے میں گڈی کھلاری مغرب دی تے مینوں نہیں سی پتا اگے 3-4 بساں سوراں دیاں لتھیاں. میں اپنے بھائی صاحب کو سمجھایا سی بھائی سلام کلام طعام کلہم حرام. اگر کسی نو میرے جملے سخت لگن نا تو جدو میں اگلی گل سنانی ہے نا پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ میں ایک کیوں پیانا. یہ باہر نکلے باری باہر نکلے دے ایک نا باواں کھلار کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی صاحب نے لا حول ولا قوت او سی اڈوں بٹھان نسوار کھان کام. وہ تھا کیا تم ہمیں شیطان کیوں سمجھتا ہے؟ ہم نے تمہیں سلام کہا تم ہمیں شیطان سمجھتا ہے. حاجی صاحب اندر نے لبیک یا رسول اللہ. ایک اور سی منڈا نال انہاں بھی لبیک یا رسول اللہ. میری گڈی نہیں سی ریموٹ میری جیب وچ اگے ہوندا تے انہوں میں رکھ بیٹھا گڈی دے وچ وہ بند نہ ہوئے. میں اندر سا مینوں اینا پتا ہے کہ اگ لگی ہے یہ نہیں پتا معاملہ کی ہے جی. میں گڈی پہ اندر بند کرن دی کوشش کرنا ریموٹ پہ لبنا اس خبیث اور لعنتی مردود نے گستاخ نے مینوں بعد وچ نہ دسیا مینوں اوتھے دسیا ہوندا بھاویں او 500 سی یا او ہے نہیں سی یا میاں تنویر ہے نہیں سی ایکو ہی کام ہونا سی. مینوں بعد وچ اللہ دی قسم ہے مینوں بعد وچ دسیا. ہن جملہ اس خبیث دا نقل کفر نہ باشد. وہ خبیث لعنتی کی بول کے آندہ کہ شاہ جی آندہ بلاؤ رسول اللہ کو تمہاری گاڑی بند کرے. استغفر اللہ نقل کفر نہ باشد. یہ اللہ کی بات کرتے ہیں. پہلے بھی سمجھ نہیں آئی سبق کیڑا پڑے ہیں چھوٹے تو لے کے بڑے تک گند ہوئیے گند ہوئیے. صرف ہے کہ زہر دے اتے گوڑ لایا زہر دے اتے شہد لایا زہر دے اتے مٹھا لایا اندر زہر ہی ہے صرف رنگ اتے بدلے. میں اللہ لے لانا ہنا میری تبلیغی جماعت صرف دعوت اسلامی ہے. اپنیاں مسجدیں صرف دعوت اسلامی نو انٹرے ہوندی مطلب اجازت بورڈ لکھ کے لاؤ باہر. یہاں پہ کسی غیر مسلک کے ہماری مسجد میں کسی غیر مسلک کے کسی تبلیغیوں کو انٹری کی اجازت نہیں. یہاں پہ تبلیغ کرنے کے لیے وہی آ سکتا ہے جس کا مسلک حق اہل سنت و جماعت کے مطابق ہے. ہر مدرسے چ نہیں جانا قرآن ہی پڑھانا ادھر مرضی پڑھانے قرآن پڑھانا قرآن ہی پڑھانے. اور میں کہا قرآن چی فرمایا یضل بہی کثیرا ویہدی بہی کثیرا. قرآن ہی ہونے ایسے قرآن نو پڑھ کے کئیاں دے بیڑے پار تے کئیاں دے ڈوب جانے. قرآن پڑھان تو پہلو ویکھو جڑے مدرسے میں بھیجنا اس مدرسے چ بھیجن نال میرا پتر کدھر گستاخ تے نہیں بنے گا. اس مدرسے چ جان نال کدھر میرا پتر بے ادب تے نہیں ہوئے گا. اس مدرسے چ بھیجو جتھے بچہ صبح جائے تے یا رسول اللہ دے ترانے پڑھتا جائے واپس آئے تے یا رسول اللہ دے ترانے پڑھتا ہے. آخری روایت عرض کر لگا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بازار تشریف لے آئے حضور دے صحابی تشریف لے آئے فرمایا کڈے مایوس ہو کڈے مجبور ہو کڈے بے بس ہو کی ہو ہے. فرمایا او ویکھو مسجد وچ حضور دی میراث پہ تقسیم ہوندی ہے تسی ایتھے بیٹھے مسجد جاؤ حضور دی میراث تقسیم ہوندی پئی ہے. ساریاں اہل سوق نے بازار نے دھوڑے مسجد وچ گئے. حضرت ابو ہریرہ اتھے کھلوتے پتہ سی نہ واپس آنے یہ مسئلہ سمجھانے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے کھڑے تھوڑی دیر گزری سارے واپس آ گئے.
ابو ہریرہ کی ہوتی تو کچھ بھی نہیں سی ونڈیا جا رہے تسی آتے حضور دی میراث تقسیم ہو رہی حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے وہ تو کوئی نہیں سی مسجد کوئی نہیں سی وہ اندر ہیں سن بندے سے بڑے سن تے فرمایا کی پہ کر دے سن کی پہ کر دے سن نعت خان ہی بناؤ با عمل نعت خان پر عالم دین بناؤ اپنے بچیاں نو عالم دین بناؤ اے گھر سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نہیں اتھے کوئی نہیں سی آکھن لگے بندے تے بڑے سن فرمایا کی پہ کر دے سن آکھن لگے کچھ نماز پہ پڑھ دے سن توجہ رکھنی ہے کچھ نماز پہ پڑھ دے سن کچھ قرآن پہ پڑھ دے سن کچھ آپس وچ بیٹھ کے دین دے مسئلیاں دے تکرار پہ کر دے سن علم دین پہ پڑھ دے سن میرے آقا دا غلام بولیا فرمایا ہور کی لینا جے اے تے میرے مصطفیٰ دی میراث میرے آقا دے غلاموں قرآن دی برکت حضور دے دین دی برکت اس دنیا تو جان تو بعد بھی کم ہونی اس دنیا تو جان تو بعد بھی دا فائدہ ہونا ہے یہ درجہ بھی بلند ہونا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدوں شہدائے احد نو دفنان دا ویلا آیا سونے نبی نے سونے لب کھولے حضور فرماندے نے ایہما للقرآن دو صحابی ایک قبر دو صحابہ نو ایک قبر دفنایا جا رہا ہے حضور فرماندے نے انہاں دوواں وچوں قرآن کنوں زیادہ آوندا سی وصال تو بعد بھی مرن تو بعد بھی شہادت تو بعد بھی کملی والے آقا فرما رہے نے انہاں دوواں وچوں قرآن کنوں زیادہ ہوندا سی جدے ول صحابہ اشارہ کر دے سن میرے آقا قبر وچ اونوں اگے رکھ دے سن جنوں تھوڑا سی او دے نالوں اونوں پیچھے رکھ دے سن کریم آقا نے وصال تو بعد بھی مقام اودا بڑھایا جن نے قرآن زیادہ اپنے سینے سے سمایا قرآن پڑھنا کوئی نہیں قرآن کھولنا کوئی نہیں پیر جی تویج بڑے پہ گئے تویج بڑے کیوں سازو سب انجی گنی تو سانا تویج آلے پاسے لے جائے تو عالم دین بننا ہے اللہ تعالیٰ تو انہوں مکمل عالم دین بنائے حضور دی نالین پاک دس اور ساڑھے حضور دے غلامہ دے ہر پتر نو ہر بچے نو کم از کم ایک تے تو اڈا عالم دین ہوئے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1000 نفل پڑھنا والا ایک پاسے تے علم دین دا ایک باب پڑھنا والا ایک پاسے فرمایا عالم انجے جی میں 14ویں رات دا چن تے عابد باقی ستارے آمان فضل العالم على العابد كفضلی على سائر الانبیاء او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عالم دی عابد تے انج فضیلت جی میں میری سارے نبیاں تے قرآن پڑھو قرآن نل پیار کرو طویل تھانو کچھ بھی نہیں آخر جادو ٹونے سب کو جنہوں قرآن نے آپ چھڑے عوامان ننزل من القرآن ما ہوا شفاؤں کس طرح پوری در آئے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ قرآن سراپا شفا ہے قرآن نال پیار تے کر جادو آوے گا واپس ٹوڑ جائے گا تویجاں پہ چلے گئے ہو
اوویں دے پیر تے اوویں دے مرید انا للہ و انا الیہ راجعون میں بھی پیران دا پتر ہاں میری 6ویں 7ویں پیڑھی ہے پیران دی میں جڑا تویج لینا انہوں میں پوچھنا انہوں قرآن پاک پڑھے ہیں نہیں جی چھوڑے وہ پیچھے ہی کوئی نہیں قرآن میں کہ پڑھتا کوئی نہیں میرے کو تویج کا دے لینے گھر جا قرآن پڑھ بیگم پڑھی آؤ دے کل پڑھ بیٹی پڑھی آؤ دے کل پڑھ شرچ کوئی شرم نہیں مسیحتے جا سکنے ہو دے کل پڑھ بیلیا قرآن پڑھ قرآن پڑھ اے قرآن تیڑیاں برکتاں لی کتاب ہے صرف کھول لیں تکیں تے تینوں ثواب لکھنے شروع ہو جاتے تیرے واسطے ثواب لکھنے شروع اس واسطے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضور دے دین نال وفا کرو اپنے مدارس نال وفا کرو اپنے مدرسے نو مضبوط کرو جڑا کہ مدرسہ ہن بھی بنے ہیں او دے واسطے تسا اپنا مالی جانی تعاون پیش کرنا انشاءاللہ اور اے رائے گاہ نہیں جانا اے رائے گاہ نہیں جانا انشاءاللہ تبارک و تعالی میں نے یہ کوئی یار نہیں میں مدرسے واسطے اعلان پہ کرنا اپنی ذات واسطے نہیں میں حضور دے دین واسطے پہ آخنا تسی تعاون کرو یہ دن تعاون کرو گے جنی دیر قرآن و حدیث پڑھایا جاندہ رہے گا وہ سارا سباب تھوڑے نامہ مالج بھی آوے گا وہ تھوڑے نامہ مالج تو میں نے بھی ملے گا جنہیں میرے آکھیا تعاون کیتا انہوں میرا بھی سباب دا حصہ لکھ ہے میں نے مطلب ہے سباب دی بڑی ضرورت ہے گناہگار جو ہے یہ سجنوں گلہ یاد رہ سن اپنے مدارس مضبوط کرو غیر شرع رات خونہ کو جان چھوڑا غیر شرع مولویوں کو جان چھوڑا غیر شرع پیران کو جان چھوڑا تے حضور دا غلام پیر بڑھاؤ جڑا حضور دے دین واسطے نکلے حضور دی شریعت واسطے نکلے ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت و ناموس تے حملہ ہو رہا ہوئے تے پیر صاحبہ کرنے نہیں یہ تو مولویوں کا کام ہے وہ پیر نہیں ہے پیر میر علی شاہ سے بڑا ولی کوئی نہیں اپنے زمانے میں حضور میر علی شاہ غوث وقت ہے تو وہ میر علی شاہ بھی فرماتے ہیں ہم سے ایسی بے غیرت فقیری نہیں ہوتی گاما کانا میرے مصطفیٰ دی عزت نو للکارے تے میں اتھے بہ رہا نہیں حضور دے دین واسطے جڑا نکلے پیر ہوئی ہے حضور دے دین واسطے اے نہیں پہ ضروری ہے ترنیاں جا کے شامل ہوئے تو ترنیاں جانا لازم نہیں کوشش کرنی چاہیے دیئے شامل ہونا چاہیے جو بھی ہوئے معاملات کرنے چاہیے دینے جتوں تک حتی الوسع کوشش کرنی چاہیے دیئے لیکن اے بے کہ کم از کم گونگا نہ ہوئے جتھے بھی موقع ملے حضور دی عزت دی گل کرنا لاؤے حضور دی عزت دی گل کرنا لاؤے تے جے مدرسیاں چھے نباجو نو ہون بھی بلاؤ گے تو پھر لیتر توانو بھی پہنے ہون بھی مدرسے آلے بھی خیال کر یہ سلامتی کو جان چھڑانے یہ دی قسمت ہے جھون لیتر ہی لیتر یہ دی مقدرہ چھ لیتر نہیں ڈاکٹر صاحب آنے ہوں دینے یہ دی جیب چھ عزت دی ٹکٹ کوئی نہیں ذلت ذلت اور قربان جمع خدا دی قسم ہے او جے لبیک آکھا موت سامنے انہوں پتہ ہے سیکیورٹی گارڈ نے یہ ایجنسیاں نے نال لتر مار کے تو سٹیج تے چڑھ گیا لبیک یا رسول اے جے لبیک اور پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب لکھ گئے نا وہ ایک کلام پڑھے اور سنے کون کس فائدہ پتہ نہیں میرا گل تعارف نقش بنی اس سے باہر دے وے ایک شیر حضور پیر میرے نشادہ اے میں ڈیڈیکیٹ پہ کرنا انہوں جنہیں لتر مارے انہیں کیا کیا تیرا آستان جو نہ مل سکا تیری راہ گزر پہ جبی صحیح تیرا آستان جو نہ مل سکا تیری راہ گزر پہ جبی صحیح
مجھے سجدہ کرنے سے غرض ہے، جو وہاں نہیں تو یہیں مجھے سجدہ کرنے سے غرض ہے، مجھے سجدہ کرنے سے غرض ہے، جو وہاں نہیں تو یہیں صحیح۔ اور نے آکھیا ممتاز قادری تے نہیں بن سجدہ، مجھے سجدہ کرنے سے غرض ہے، جو وہاں نہیں تو یہیں صحیح۔ انہوں ادموہ کر چھڑیا، مار مار کیوں دے مطلب ہے پیو نیم مردہ بڑا چھڑیا، پر وہ دی زبان چوں ایک کوئی جملہ نکلے ہے، لبیک یا رسول اللہ۔ اور انہوں پوچھیا گئے ایجنسیاں تینوں باب خادم آکھے ہیں، باب خادم آل بڑے پاج پاجا ہوئے، باب خادم تو اٹھا بگاڑیا کی ہے، باب خادم نے اس قوم نو جگایا ہے، ڈاکٹر جلالی اس قوم نو جگایا ہے، اسی یہ نہ بزرگاں دے نالا دعائے کرو اللہ کریم اے شرارتیاں نو بھی چوکڑ دے تے اے نو ہک کرے۔ یہ ساڑھے بزرگ نے، ساڑھے بزرگ نے ایسی عوام میں کدی بھی ایسی کوئی گل نہیں کر سکتے، انہیں بزرگاں دی عزت دے حوالے نہ ذرہ برابر بھی ہوئے۔ بابے خادم تو اڈا بگاڑیا کی ہے، اس قوم دے بچے بچے نو بیدار کر چھڑیا کہ ہر پل ہر لحظہ ہر کھڑی تیری زندگی دا مقصد ہے یہ حضور دی عزت واسطے قربان ہو جائے۔ اسان لوٹیرے ہو چورو ساریاں بیڑا گھر کر چھڑیا، یہ ہرے بھی جڑے پلید لی انہوں نے چھڑ دے، انہاں دا حال بڑا بھیڑا ہو۔ اے بلے شیر تیر آلے سارے انہوں دفع کرو، سارے انہوں دفع کرو، ایک کوئی نعرہ لاؤ، اے صدا لاندے رہو، اے صدا لاندے رہو، گلی گلی شہر شہر نگر نگر کوچے کوچے قریہ قریہ ہر پاس اے صدا لاؤ، صدا وسیدہ تیرا دوبارہ یا رسول اللہ، جتھے ہلدے اساں غریباں دا گزارا، یا رسول اللہ، ملانو مار ڈال راتے دے نالے ہیں ریالاں دے تے سنیانو تے سنیانو صرف تیرا سہارا، یا رسول اللہ سہارا، پانچ باری بولنا جے، سہارا سہارا سہارا، لبیک 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 لبیک، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اللہ کریم تو میری حاضری قبول فرمائے۔
حضرت قبلہ شاہ صاحب نے حکم فرمایا انہاں دی بھی محبت قبول فرمائے، انہیں احباب تشریف لے آئے ہو، اللہ سارے آمنا قبول فرمائے۔ دوستو میری پوری گفتگو ہے اگر میری ذات کی وجہ تو کوئی شاہ صاحب فرمانے میں کچھ اعلان کرنا، میری ذات کی وجہ تو میری ذاتی گفتگو دی وجہ تو اگر کسی بھی دوست دی سنی دی دل آزاری ہوئی، خدا رسول واسطے ہے ہاتھ جوڑ کے میں معافی درخواست کر رہا، اگر میری ذات دی وجہ تو ہے تو میں معافی چاہنا۔ میری ذات دی وجہ تو کسی نے تکلیف ہوئے سنی نو میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتا، حق سچ سن کے ہوئیے تو یہ تکلیف میں دیں دیں ہی رہنا ہے، یہ تکلیف میں جنی دیر تک زندہ ہیں میں دیں دیں ہی رہنا ہے، کیونکہ میرے آقا دے غلامہ میرے بزرگاں یہ سبق پڑھایا ہے۔ میاں تنویر نبی پاک دے غلامہ دے سینے ٹھاریں تے نبی دے دشمنہ دے سینے ساڑیں۔ ایک لبیک یا رسول اللہ خنا شرک نہیں، شرک نہیں، میرے آقا کریم فرما گئے شرک نہیں، اے امتی شرک کر ہی نہیں سکتا کیونکہ اے ایمان دی گارنٹی میرے مصطفیٰ دے چھڑی۔ اگر تہاڈا ذوق اجازت دے تے میں بخاری دی روایت پڑھ دیاں، یہ روایت میں پڑھی بھی مدینہ شریف پہلی بار، روایت پڑھ دینا میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت دے راوی نے فرماندے حضور 8ویں سال آئے شہدائے احد دے آ کے دعا فرمائی، الوداع فرمایا، منبر تے جلوہ گر ہوئے تے حضور نے فرمایا انا فرط لکم، میں اگے جا کے تہاڈی آسانی دے سامان کرنے، میں جڑی گل کرنی ہے صرف موضوع نہ ریلیٹڈ ہو دیتے بس تھوڑی جی کرنی۔ حضور نے اگلے لفظ فرمائے وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْض، توجہ ہے پنجابی جا مفہوماً ترجمہ کران صحابہ ہن حوض کوثر تے ملساں، فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْض، حوض کوثر تے ملساں، دی توجہ ہے کوئی نہیں؟ حضور فرماندے حوض کوثر تے ملساں، پریشان نہیں ہونا، آخری خطبہ ہی حضور دا الوداعی خطبہ، حضور فرمایا ملساں، اگلے جڑے لفظ نے نا او بہوں خوبصورت نے، پچھلے بھی بڑے خوبصورت نے، حضور دا ہر لفظ ہی خوبصورت ہے، پر اگلے ساڈے عقیدے دے بیان واسطے میرے آقا نے فرمایا وَإِنِّي لَأَنظُرُ إِلَيْهِ مِن مَقَامِي هَذَا، صحابہ کی آقا حوض کوثر سے ملیں گے، حوض کوثر سے ملاقات ہوے گی، وَإِنِّي، اور میں لَأَنظُرُ إِلَيْهِ مِن مَقَامِي هَذَا، اے میرے غلاموں میں ایتھے کھلو کے حوض کوثر نو ویکھ رہا ہوں۔ حوض کوثر نو ویکھ تے بھی باس نہیں کرنا، صرف شاہد ترجمہ کی اگلے جڑے لفظ نے وَلَسْتُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا، اے لفظ حضور نے فرمایا مینوں اس گل دا کوئی خوف نہیں، کوئی خطرہ نہیں، کوئی ڈر نہیں کہ تسی میرے بعد شرک کرو گے۔ لست اخشى علیکم ان تشرکوا، میرا امتی گناہگار تے ہو سکتا ہے، جنہیں میرا کلمہ پڑھیا ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا وہ مشرک نہیں ہو سکتا۔ او ملا تو کلی
گلی حضور دے غلاماں تے شرک دے فتوے پیا لانا ہے. میرے آقا فرما گئے نبی دا غلام شرک نہیں کر سکدا. ہن ملا تیری مننا یا آمینہ دے لال دی مننا تو دفاع او چگلے تیری کی حیثیت ہے. میں تے او دی مننی جدی زبان تے خود خدا بول دا ہے. گل سمجھ آ گئی؟ گھنٹہ کیسے گھنٹہ ہو گیا پورا. 15 کو منٹ تو ہور سہ لو, 15 کو منٹ ہور کٹ لو. عزیز نوکر جو ہے جو ہے میرے نبی علیہ السلام دے غلاموں اسے لجپال نبی سونے نبی مجالس علم دے علماء اس دے حوالے نبی ارشاد فرمایا میرے آقا نے سونے لب کھولے تو کیوں نہیں بولے. حضور نے سونے لب کھولے اے آخ سبحان اللہ. میں راتی ایک جگہ دے گل اسے کھڑیاں گل پہ سناواں میرے کمرے چ مورے تکلیف ہو گئی تے میں مولا علی پاک کو ٹھیک کرا کے آیا تے میں آکھیا میری کمرے چ تکلیف ہو گئی. ایک بیلی اندر سبحان اللہ وہ جڑی گل سبحان اللہ علی ہوئے وہ دے سبحان اللہ کیا کرو. میرے آقا نے سونے لب کھولے میرا سونا نبی سونے سونے بول بولے فرمایا فَإِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا. اج تک تساں سنیا ہے اللہ دے ولیاں دا مدار اے جنت دا باغ ہے. حضور نے فرمایا مومن دی قبر اے جنت دے باغات وچوں باغ ہے. اے مومن دی قبر نو حضور نے جنت دا باغ فرمایا. اسے زبان پاک وچوں ایک اور مقام نو وی جنت دا باغ آکھیا. سونے کی حکم فرمایا جدوں جنت دی کیاری کولوں گزرو اپنا حصہ لے لیا کرو, اپنا حصہ لے لیا کرو. نات خاماں تے لکھ لکھ 2 لکھ تے نات خام ہی نہیں نات خون تے جاہل مولویاں نو 50-50 ہزار دینا لے ہو صرف سواد تے چسکے تے او سجنوں بڑی پوچھونی بڑی پوچھونی. ہونی دیر تک رب ہلن نہیں دینا جنی دیر تک اترائے سوال نہیں ہو جانے کتھوں کمایا ہی کتھے لایا ہی. مدرسے اجڑ گئے مقروض ہو گئے تے جاہل خطیب تے جاہل نات خون پراڈوان تے لینڈ کروزان تے تیرے پیسے نل پھرن ملان بڑی پوچھونی سنیاں بڑی پوچھونی. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامہ خیال کر قطعاً بھی اس مولوی نو نہ بلاؤ جڑا آکھے میں 40,000 لینا ہے میں 35,000 لینا ہے. سانو ملا آخدا ہے سرکار کولو منگو تے ملا ساڈے کولو منگدا ہے کڈا جھوٹا ہے. او ملا تینو سرکار کولو منگدیاں موت پیندی ہے. کرنا بھی کیا کرنا نہ قرآن نہ حدیث کچھ نہیں. انجی ہے کہ نہیں بے بیلی سجن ہے کہ نہیں پوچھ نہیں ہونی
صرف اس واسطے کہ چودھری صاحب نے بڑا بڑا خطیب بلایا ہے، چودھری صاحب نے بڑا بڑا ناطقہ بلایا ہے، یہ نہیں پتا چودھری صاحب نے سارا سال سود تے ہی سب کچھ کمایا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سبحان اللہ جملہ نہیں، انا للہ۔ میں کسی نو ہٹ نہیں پیا کرتا، سنیو صرف تانوں بیدار پیا کرنا، سمجھ جاؤ یہ ساڈی قوم کیڑے پاسے ٹر پئی ہے، صرف سواد تے، صرف چسکے تے۔ اپنا ٹرینڈ چینج کرو۔ جیڑا خطیب 35,000 دے کے صدیو انہوں کو مولوی جی حدیث بھی سننی ہے تے عربی ہے، ترجمانی عربی متن پڑھو۔ وہ سجن آخدے نے سانو عربی سالن اچ نہیں پسند۔ انا للہ و انا۔ توجہ کرو، توجہ، اپنے آپ نو ہوش اچ کرو، اپنے آپ نو لبیک آخ دیو تے ساریاں گلاں پھر حضور دی رضا واسطے۔ میرے آقا نے فرمایا جدو جنتی قیاری کھولوں گزرو اپنا حصہ لے لیا کرو۔ لغوی معنی چرنا، لیکن معنی اصطلاحی پیا کرنا وا حصہ لے لیا کرو۔ صحابہ نے عرض کی تھی قالو ما غیاب الجنہ، سونیا جنت دی کیاری کیڑی ہے؟ میرے آقا نے سونے لب کھولے فرمایا صحابہ مجالس العلم والعلماء، فرمایا جتھے میرا دین پڑھیا تے پڑھایا جاوے او جنت دی تیاری ہے۔ میں آکھیا جے اللہ دے ولی دی قبر والی جگہ جنت دا باغ ہے، جتھے نبی دا دین پڑھایا جائے او مدرسہ بھی جنت دا باغ ہے۔ دین پڑھایا جائے وے نبی دا بغض نہ پڑھایا جانا، حضور نال وفا پڑھے۔ ہر مدرسہ نہیں، سنیاں دا مدرسہ، کیونکہ حضور نے فرمایا ہے اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع ومن دعوت لا يستجاب لها۔ جیڑا علم نفع والا نہیں، حضور نے وہ پناہ منگی ہے۔ جیسے علم نبی دا بغض ہوئے او دن بھیڑا علم ہی کوئی نہیں، او دن بھیڑا علم ہی کوئی نہیں۔ تو انہوں ایک مثال صرف چا دینا، اسی صرف آنے نہیں جی بڑے سادہ اللہ کی بات، اللہ کی بات اے بھی مولوی صاحب چھوڑے رہی تھے میں یہ تنویر ہوں تو کام بھی کوئی نہیں، یہ دینا دی گھانگے لائی رہتے۔ میں اپنے نال بیتی ہوئی گل تو انہوں سنان لگا بھی یہ کڈے لڑتی ہیں، نکے تو لے کے بڑھے تھا، گند ہوئی ہے، گند ہوئی ہے۔ میں پنڈی گئے حضور تقریر کر کے دس دن دے جلسہ سی واپس دل کیتا مغرب دی نماز پڑھ لی، ایڈا پکا نماز کوئی نہیں، دعا کرو ہو جاؤ، اللہ کرے تسی بھی ہو جائے۔ نماز پڑھن واسطے میں گڈی کھلاری مغرب دی تے میں انہوں نے سے پتا اگے 3-4 بساں سوراں دیاں لتھیاں۔ میں اپنے بھائی صاحب کو سمجھایا سی بھائی سلام کلام طعام کلہم حرام، اگر کسی نو میرے جملے سخت لگن نا تو جدو میں اگلی گل سنانی ہے نا پھر تو انہوں پتہ لگے گا کہ میں ایک کیوں پیان ہوں۔ اے باہر نکلے باہر نکلے دے ایک نا باما کھلار کے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، حاجی صاحب نے لا حول ولا قوت، وہ سی اڈوں بٹھان نسوار کھان کام، وہ تھا کیا تم ہمیں شیطان کیوں سمجھتا ہے؟ ہم
نے تمہیں سلام کہا تم ہمیں شیطان سمجھتا ہے. حاجی صاحب آندے نے لبیک یا رسول اللہ. ایک اور سی منڈا نال انہاں بھی لبیک یا رسول اللہ. میری گڈی نہیں سی ریموٹ میری جیب وچ اگے ہوندا تے ہن میں رکھ بیٹھا گڈی دے وچ وہ بند نہ ہو گئے. میں اندر سا مینوں اینا پتا ہے کہ اگ لگی ہے یہ نہیں پتا معاملہ کی ہے جی. میں گڈی پہ اندر بند کرن دی کوشش کرنا ریموٹ پہ لبنا اس خبیث اور لعنتی مردود نے گستاخ نے مینوں بعد وچ نہ دسیا مینوں اوتھے دسیا ہوندا بھاویں او 500 سی یا او ہے نہیں سی تے یا میاں تنویر ہے نہیں سی ایکو ہی کام ہونا سی. مینوں بعد وچ اللہ دی قسم ہے مینوں بعد وچ دسیا. ہن جملہ اس خبیث دا نقل کفر کفر نہ باشد. وہ خبیث لعنتی کی بول کے آندا کہ بلا شاہ جی آندا بلاؤ رسول اللہ کو تمہاری گاڑی بند کرے. استغفر اللہ نقل کفر کفر نہ باشد. یہ اللہ کی بات کرتے ہیں. ہلے بھی سمجھ نہیں آئی سبق کیڑا پڑھے ہیں چھوٹے تو لے کے بڑے تک گند ہوئیے ہیں گند ہوئیے صرف ہے کہ زہر دے اتے گوڑ لایا زہر دے اتے شہد لایا زہر دے اتے مٹھا لایا اندر زہر ہی ہے صرف رنگ اتے بدلے ہے. میں اللہ لے لانا ہنا میری تبلیغی جماعت صرف دعوت اسلامی ہے. اپنی مسجدیں صرف دعوت اسلامی نو انٹر ہون دی مطلب اجازت بورڈ لکھ کے لاؤ باہر. یہاں پہ کسی غیر مسلک کے ہماری مسجد میں کسی غیر مسلک کے کسی تبلیغیوں کو انٹر کی اجازت نہیں. یہاں پہ تبلیغ کرنے کے لیے وہی آ سکتا ہے جس کا مسلک حق اہل سنت و جماعت کے مطابق ہے. ہر مدرسے چ نہیں جانا ہے قرآن ہی پڑھانا ادھر مرضی پڑھانے قرآن پڑھانے قرآن ہی پڑھانے. اور میں کہ قرآن چی فرمایا یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا. قرآن ہی ہونے ایسے قرآن نو پڑھ کے کئیاں دے بیڑے پار تے کئیاں دے ڈوب جانے. قرآن پڑھان تو پہلو ویکھو جڑے مدرسے میں بھیجنا اس مدرسے چ بھیجن نال میرا پتر کدھر گستاخ تے نہیں بنے گا. اس مدرسے چ جان نال کدھر میرا پتر بے ادب تے نہیں ہوے گا. اس مدرسے چ بھیجو جتھے بچہ صبح جائے تے یا رسول اللہ دے ترانے پڑھدا جائے واپس آئے تے یا رسول اللہ دے ترانے پڑھدا ہے. آخری روایت عرض کر لگا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بازار تشریف لے آئے حضور دے صحابی تشریف لے آئے فرمایا کڈے مایوس ہو کڈے مجبور ہو کڈے بے بس ہو کی ہویا ہے. فرمایا او ویکھو مسجد وچ حضور دی میراث پہ تقسیم ہوندی ہے تسی ایتھے بیٹھے مسجد جاؤ حضور دی میراث تقسیم ہوندی پئی ہے. ساریاں اہل سوق نے بازار نے دھوڑے مسجد وچ گئے. حضرت ابو ہریرہ اتھے کھلوتے پتہ سی نہ واپس آنے یہ مسئلہ سمجھانے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھوڑی دیر گزری سارے واپس آ گئے. ابو ہریرہ کی ہوتی تو کچھ بھی نہیں سی بنڈیا جا رہے تسی آندے حضور دی میراث تقسیم ہو رہی. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے وہ تو کوئی نہیں سی مسجد کوئی نہیں سی. وہ آندے ہیں سن بندے سے بڑے سن تے فرمایا کی پہ کر دے سن کی پہ کر دے سن نعت خواں بھی بناؤ با عمل نعت خواں پر عالم دین بناؤ اپنے بچیاں نو عالم دین بناؤ اے غرض. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نہیں اتھے کوئی نہیں سی. آکھن لگے بندے تے بڑے سن. فرمایا کی پہ کر دے سن. آکھن لگے کچھ نماز پہ پڑھ دے سن. توجہ رکھنی ہے کچھ نماز پہ پڑھ دے سن کچھ قرآن پہ پڑھ دے سن کچھ آپس وچ بیٹھ کے دین دے مسئلیاں دے تکرار پہ کر دے سن علم دین پہ پڑھ دے سن. میرے آقا
غلام بولیا فرمایا ہور کی لینا جے یہی تے میرے مصطفیٰ دی میراث میرے آقا دے غلاموں قرآن دی برکت حضور دے دین دی برکت اس دنیا تو جان تو بعد بھی کم آنی اس دنیا تو جان تو بعد بھی وہ دا فائدہ ہونا ہے یہ درجہ بھی بلند ہونا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدوں شہدائے احد نو دفنان دا ویلا آیا سونے نبی نے سونے لب کھولے حضور فرما دے نے ایہما أخزل للقرآن دو صحابی ایک قبر دو صحابہ نو ایک قبر دفنایا جا رہا ہے حضور فرماندے نے انہاں دوواں وچوں قرآن کنوں زیادہ آوندا سی وصال تو بعد بھی مرن تو بعد بھی شہادت تو بعد بھی کملی والے آقا فرما رہے نے انہاں دوواں وچوں قرآن کنوں زیادہ ہوندا سی جدے ول صحابہ اشارہ کر دے سن میرے آقا قبر وچ اونوں اگے رکھ دے سن جنوں تھوڑا سی او دے نالوں اونوں پیچھے رکھ دے سن کریم آقا نے وصال تو بعد بھی مقام اودا بڑھایا جن نے قرآن زیادہ اپنے سینے سے سمایا قرآن پڑھنا کوئی نہیں قرآن کھولنا کوئی نہیں پیر جی تویج بڑے پہ گئے تویج بڑے کیوں سالو سب اندھی گنی تو سانا تویج آلے پاسے لے جائے تو عالم دین بننا ہے اللہ تعالیٰ تو انہوں مکمل عالم دین بنائے حضور دی نالین پاک دس اور ساڑھے حضور دے غلامہ دے ہر پتر نو ہر بچے نو کم از کم ایک تے توڑا عالم دین ہوئے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1000 نفل پڑھنا اللہ ایک پاسے تے علم دین دا ایک باب پڑھنا اللہ ایک پاسے فرمایا عالم انجے جی میں 14ویں رات دا چن تے عابد باقی ستارے آمان فضل العالم على العابد كفضلی على سائر الانبیاء او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عالم دی عابد تے انج فضیلت جی میں میری سارے نبیاں تے قرآن پڑھو قرآن نال پیار کرو تویج تھانوں کچھ بھی نہیں آخر جادو ٹونے سب کچھ جنہوں قرآن نے آپ چھڑے عوامان ننزل من القرآن ما ہوا شفاؤں کس طرح پوری در آئے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قرآن سراپا شفا ہے قرآن نال پیار تے کر جادو آوے گا واپس ٹوڑ جائے گا تویجاں پہ چلے گئے اومیں دے پیر تے اومیں دے مرید اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون میں بھی پیران دا پترہ میری 6ویں 7ویں پیڑھی یہ پیران دی میں جڑا تویج لینا انہوں میں پوچھنا انہوں قرآن پاک پڑھے ہیں نہیں جی چھوڑے وہ پیچھ گئی کوئی نہیں قرآن میں کہ پڑھتا کوئی نہیں میرے کو تویج کا دے لینے گھر جا قرآن پڑھ بیگم پڑھی آؤ دے کل پڑھ بیٹی پڑھی آؤ دے کل پڑھ شرچ کوئی شرم نہیں مسیحتے جا سکنے ہو دے کل پڑھ بیلیا قرآن پڑھ قرآن پڑھ اے قرآن تیڑیاں برکتاں لی کتاب ہے صرف کھول لیں تکیں تے تینوں ثواب لکھنے شروع ہو جاتے تیرے واسطے ثواب لکھنے شروع اس واسطے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضور دے دین نال وفا کرو اپنے مدارس نال وفا کرو اپنے مدرسے نو مضبوط کرو جڑا کہ مدرسہ ہون بھی بنے ہیں او دے واسطے تسا اپنا مالی جانی تعاون پیش کرنا انشاءاللہ اور اے رائے گانی جانا اے رائے گانی جانا
انشاءاللہ تبارک و تعالی. میں نے یہ کوئی یار نہیں، میں مدرسے واسطے اعلان پیا کرنا، اپنی ذات واسطے نہیں، میں حضور دے دین واسطے پہ آخنا. تسی تعاون کرو، یہ دن تعاون کرو گے، جنی دیر یہ قرآن و حدیث پڑھایا جاندہ رہے گا وہ سارا ثواب تواڈے نامہ مال وچ بھی آوے گا، وہ تواڈے نامہ مال تے مینوں بھی ملے گا. جنہیں میرے آکھیا تعاون کیتا انہوں میرا بھی ثواب دا حصہ وچ ہے. تے مینوں مطلب ہے ثواب دی بڑی ضرورت ہے، گناہگار جو ہے. یہ سجنوں گلاں یاد رہ سن ہیں، اپنے مدارس مضبوط کر، غیر شرع نات خونہ کو جان چھوڑا، غیر شرع مولویوں کو جان چھوڑا، غیر شرع پیران کو جان چھوڑا، تے حضور دا غلام پیر بناؤ جڑا حضور دے دین واسطے نکلے، حضور دی شریعت واسطے نکلے. ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت و ناموس تے حملہ ہو رہا ہوئے تے پیر صاحب آکھن نہیں یہ تو مولویوں کا کام ہے، وہ پیر نہیں ہے. پیر میر علی شاہ سے بڑا ولی کوئی نہیں. اپنے زمانے میں حضور میر علی شاہ غوث وقت ہے، تو وہ میر علی شاہ بھی فرماتے ہیں ہم سے ایسی بے غیرت فقیری نہیں ہوتی. گاما کانا میرے مصطفیٰ دی عزت نو للکارے تے میں اتھے بہ رہا نہیں. حضور دے دین واسطے جڑا نکلے پیر ہوئی ہے، حضور دے دین واسطے اے نہیں پہ ضروری ہے ترنیاں جا کے شامل ہوئے، تو ترنیاں جانا لازم نہیں، کوشش کرنی چاہیے، شامل ہونا چاہیے، جو بھی ہوئے معاملات کرنے چاہیے، جتھوں تک حتی الوسع کوشش کرنی چاہیے. لیکن اے بے کہ کم از کم گونگا نہ ہوئے، جتھے بھی موقع ملے حضور دی عزت دی گل کرنا لاؤے، حضور دی عزت دی گل کرنا لاؤے. تے جے مدرسیاں چھے نباجو نو ہون بھی بلاؤ گے تو پھر لیتر توانو بھی پہنے گا. ہون بھی مدرسے آلے بھی خیال کر یہ سلامتی کو جان چھڑانے، یہ دی قسمت ہے چھون لیتر ہی لیتر، یہ دی مقدرہ چھ لیتر نہیں. ڈاکٹر صاحب آنے ہوندے نے یہ دی جیب عزت دی ٹکٹ کوئی نہیں، ذلت ذلت. اور قربان جاوا خدا دی قسم او جے لبیک آکھا موت سامنے انہوں پتہ ہے سیکیورٹی گارڈ نے یہ ایجنسیاں نے نال لتر مار کے تو سٹیج تے چڑھ گیا لبیک یا رسول اے جے لبیک. اور پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب لکھ کے نا وہ ایک کلام پڑھے اور سنے کون کس فائد پتہ نہیں میرا گل تعارف نقش بنی اس سے باہر دے وے ایک شیر حضور پیر میرے شاہ اے میں ڈیڈیکیٹ پہ کرنا انہوں جنہیں لتر مارے انہیں کیا کیا تیرا آستان جو نہ مل سکا تیری راہ گزر پہ جبی صحیح تیرا آستان جو نہ مل سکا تیری راہ گزر پہ جبی صحیح مجھے سجدہ کرنے سے وہاں نہیں تو یہیں مجھے سجدہ کرنے سے غرض ہے مجھے سجدہ کرنے سے غرض ہے جو وہاں نہیں تو یہیں صحیح. اور نے آکھیا ممتاز قادری تے نہیں بن سکدا مجھے سجدہ کرنے سے غرض ہے جو وہاں نہیں تو یہیں صحیح.
انہوں ادموہ کر چھڑیا مار مار کیوں دے مطلب ہے پیو نیم مردہ بڑا چھڑیا پر وہ دی زبان چوں ایک کوئی جملہ نکلے ہے لبیک یا رسول اللہ. اور انہوں پوچھیا گئے ایجنسیاں تینوں باب خادم آکھے ہیں باب خادم آل بڑے پاج جاؤں گے. باب خادم تو اٹھا بگاڑیا کی ہے. باب خادم نے اس قوم نو جگایا ہے. ڈاکٹر جلالی اس قوم نو جگایا ہے. اسی یہ نہ بزرگاں دے نال ہاں دعائے کرو اللہ کریم اے شرارتیاں نو بھی چوکٹ دے تے اے نہ ہک کرے. یہ ساڑھے بزرگ نے ساڑھے بزرگ نے ایسی عوام میں کدی بھی ایسی کوئی گل نہیں کر سکتے جڑے انہیں بزرگاں دی عزت دے حوالے نال ذرہ برابر بھی ہوئے. بابے خادم تو اڈا بگاڑیا کی ہے اس قوم دے بچے بچے نو بیدار کر چھڑیا کہ ہر پل ہر لحظہ ہر کھڑی تیری زندگی دا مقصد ہے یہ حضور دی عزت واسطے قربان ہو جائے. اسان لٹیرے ہو چورو ساریاں بیڑا گھر کر چھڑیا. یہ ہلے بھی جڑے پلید لی انہوں نے نہیں چھڑ دے انہاں دا حال بڑا بھیڑا ہو. اے بلے شیر تیر والے سارے انہوں دفع کرو سارے انہوں دفع کرو. ایک کوئی نعرہ لاؤ اے صدا لاندے رہو اے صدا لاندے رہو. گلی گلی شہر شہر نگر نگر کوچے کوچے قریہ قریہ ہر پاس اے صدا لاؤ. صدا وسیدہ تیرا دوبارہ یا رسول اللہ جتھے ہلدے اساں غریباں دا گزارا یا رسول اللہ. ملانو مار ڈال دے نالے ہے ریالاں دے تے سنیاں نو تے سنیاں نو صرف تیرا سہارا یا رسول اللہ سہارا. پانچ باری بولنا جے سہارا سہارا سہارا. لبیک 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 تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. اللہ کریم توڑی میری حاضری قبول فرمائے. حضرت قبلہ شاہ صاحب نے حکم فرمایا انہاں دی بھی محبت قبول فرمائے. انہیں آباب تشریف لے آئے ہو اللہ سارے آمنہ قبول فرمائے. دوستو میری پوری گفتگو ہے اگر میری ذات دی وجہ تو کوئی شاہ صاحب فرمانے میں تسی اعلان کرنا میری ذات دی وجہ تو میری ذاتی گفتگو دی وجہ تو اگر کسی بھی دوست دی سنی دی دل آزاری ہوئی خدا رسول واسطے ہے ہاتھ جوڑ کے میں معافی درخواست کر. اگر میری ذات دی وجہ تو ہے تو میں معافی چاہنا. میری ذات دی وجہ تو کسی نے تکلیف ہوئے سنی نو میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتا. حق سچ سن کے ہوئیے تو یہ تکلیف میں دین دیا ہی رہنا ہے. یہ تکلیف میں جنی دیر تک زندہ ہیں میں دین دیا ہی رہنا ہے. کیونکہ میرے آقا دے غلامہ میرے بزرگاں یہ سبق پڑھایا ہے. میاں تنویر نبی پاک دے غلامہ دے سینے ٹھاریں تے نبی دے دشمنہ دے سینے ساڑیں.